أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تکونوا کالذین ہو ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی فبرأہ اللہ مما قالوا پس اللہ نے بری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں سے جو قوم نے کہی تھیں وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا اور اللہ رب العزت بڑی عزت والے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وقولوا قولا سدیدا اور کہو سچی بات یصلح لکم اعمالکم وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا ومن یطع اللہ ورسولہ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی فقد فاز فوزا عظیما پس بے شک وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برادران اہل سنت والجماعت محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان بھائیوں قرآن مقدس کے 22ویں سپارے کی سورہ احزاب کے آخری رکوع سے 3 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 4 حکم جاری فرمائے تھے اور سورت کے آخر میں ایمان والوں کے لیے 4 حکم جاری کیے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے آغاز میں حضور علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا یا ایھا النبی اتق اللہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے گویا تقوی ایک ایسا حکم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ملا۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تقوی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے اور جس کے ذریعے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عزت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں تم میں سے وہ لوگ عزت والے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ تقوی ہی بنیاد ہے تمام عبادات کی، تقوی ہی بنیاد ہے قرب الہی کی، تقوی ہی بنیاد ہے عزت و عظمت میں بلندی کی، تقوی ہی بنیاد ہے اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت حاصل کرنے کی۔ جس آدمی کے اندر جس قدر تقوی ہوگا اسی قدر وہ اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا اتقوا اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اور دوسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں اور منافقین کی اطاعت اور پیروی نہ کرنا۔ کافر اور منافقین آپ کے سامنے جو رائے پیش کریں ان کی رائے کو قبول نہ کرنا، ان کی تجویز کو قبول نہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں جن کے بارے میں آپ کی طرف اللہ کی وحی نہیں آتی، ان کے بارے میں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کریں، اور حضور علیہ السلام اللہ کے اس فرمان کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے تھے۔ اس مشورے کے اندر منافقین بھی آ جاتے تھے، اس لیے کہ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تو وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافقین تھے جو صحابہ کرام کی نظر میں تھے،
باقی جتنے منافقین تھے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تو ان سے آگاہ کر دیا تھا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو ان ناموں سے آگاہ نہیں کیا۔ صرف ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے ان منافقین کے نام بتائے تھے، اور اسے بھی کہا تھا کہ خبردار کسی اور کے سامنے یہ نام ذکر نہ کرنا۔ اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس مجلس کے اندر کون کون سے لوگ منافق ہیں، لیکن وہ منافقین مشورہ دیتے تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو منع کر دیا کہ خبردار کسی منافق کا مشورہ آپ نے قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ منافق جب مشورہ دے گا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منافقت اور شرارت چھپی ہوئی ہوگی۔ اور بات یاد رکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو تمہارے لیے مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کسی ذاتی، پرسنل، گھریلو، تجارتی، مالی معاملات میں تمہارے ساتھ مشورہ کرتا ہے تو تمہارے لیے پہلا حکم یہ ہے کہ تم مشورے کے اندر خیانت نہیں کر سکتے۔ بے شک وہ تمہارا دشمن ہو، بے شک وہ تمہارا مخالف ہو، تمہارے ساتھ جب وہ مشورہ کرے تو خبردار مشورے کے اندر خیانت نہ کرنا، پوری دیانت داری کے ساتھ اسے مشورہ دینا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تمہارے ساتھ اپنے کسی پرسنل معاملے میں مشورہ کرے تو وہ مشورہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اگر تم اس کو کسی اور کے سامنے ظاہر کرو گے تو تم خدا کے بھی مجرم ہو اور اس کے بھی مجرم ہو جس نے تمہارے ساتھ اپنے پرسنل معاملے میں مشورہ کیا۔ یہ مشورے کے دو بنیادی اصول ہیں کہ مشورے کے اندر خیانت نہیں کرنی، اپنی دیانت داری کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ مشورہ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس مشورے کو امانت کے طور پر اپنے پاس رکھنا ہے، اسے پبلک کے اندر کسی اور کے سامنے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ مشورہ کیا تھا، فرمایا تم خدا کے بھی مجرم ہو جاؤ گے اور اس آدمی کے بھی۔ مشورہ تمہارے لیے امانت ہے، امانت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافر یا منافق آپ کے سامنے کسی معاملے میں کوئی مشورہ دیں، کوئی رائے دیں، کوئی تجویز دیں تو آپ اس رائے کو، اس تجویز کو قبول نہ کریں۔ یہ پیغمبر کے لیے دوسرا حکم تھا، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کے لیے تیسرا حکم دیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ معاملات تو وہ ہیں جن کے بارے میں آپ پر اللہ کی وحی آ چکی ہے، اس میں تو آپ کو کسی کے ساتھ مشورے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس معاملے میں آپ کے پاس وحی آ چکی ہے اس معاملے میں آپ مشورہ نہیں کر سکتے، بس اللہ کے اس حکم کی اطاعت کریں۔ ہاں، جس معاملے میں آپ کے پاس وحی نہیں آئی اس معاملے میں آپ صحابہ کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کسی معاملے میں مشورہ کرتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے احترام، عزت اور عظمت کے حوالے سے حضور علیہ السلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یاد رکھیے، مشورے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کا ایک امیر مقرر کیا جاتا ہے۔ پہلے مشورے کا ایک امیر ہوتا ہے، وہ امیر مشورے کے اندر شریک تمام لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ دل لیتا ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا رائے ہے، سب کی رائے لے کر اس کے بعد امیر پھر ان میں سے کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے، یا اپنی اس کی کوئی رائے ہے جس کو وہ دوسروں کی تجویزوں پر مقدم سمجھتا ہے، زیادہ مفید جانتا ہے، پھر امیر اس کے بعد فیصلہ سناتا ہے، اس تجویز پر، اس رائے پر عمل ہوگا۔ یہ اسلام کا شورائی نظام ہے، یہ اسلام کا مجلس شورا کا نظام ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ازراہ احترام و عظمت حضور علیہ السلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور علیہ السلام فرما دیتے کہ میری یہ رائے ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا دوسرا سوال ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کی وحی؟ صحابہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے، سوال کرتے، یہ بات صحابہ بھی جانتے تھے کہ جو چیز اللہ کی وحی ہے اس کے بالمقابل تو ہم کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے، وہاں تو ہمارے رائے دینے کا اختیار ہی ختم ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے بلکہ میری ذاتی رائے ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اپنی رائے اور تجویز دیتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پہلا حکم یہ ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ آپ کے لیے دوسرا حکم ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، مشورے کے اندر کافروں اور منافقوں کی کسی تجویز اور رائے کی پیروی نہ کریں۔ آپ کے لیے تیسرا حکم ہے، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی ہے، آپ صرف اسی وحی کی پیروی اور اتباع کریں، اس کے بالمقابل آپ کو نہ کسی کی رائے لینے کی ضرورت ہے،
نہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام امور میں بھروسہ اللہ پر ہی ہو۔ وہی ہے، وہی کی طرف سے ایک ایسا حکم ملتا ہے کہ بظاہر وہ بہت دشوار نظر آتا ہے، جیسے بدر کا حکم ہے، احد کا حکم ہے۔ وہی کی طرف سے حکم ملتا ہے، بظاہر وہ بڑا دشوار نظر آتا ہے، بظاہر وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف سے وحی آ جائے، اس وحی کے ذریعے مشکل سے مشکل کام کا حکم دیا جائے تو آپ اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے آپ اس کام کو کر گزریے۔ اور اگر معاملہ وحی کا نہیں ہے، معاملہ مشاورت کا ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ کریں، اور صحابہ کے مشورے سے جو فیصلہ آپ کر لیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس پر بھی بھروسہ مجلس شورا کی تجویزوں پر نہیں، مجلس شورا کے مشوروں پر نہیں، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ یہ صرف تجویزیں ہیں، یہ صرف آراء ہیں، یہ صرف مشورے ہیں۔ اس مشورے سے آپ جو طے کرتے ہیں پھر اللہ پر بھروسہ کر لیجئے اور چل نکلیے۔ جیسے احد کے موقع پر حضور علیہ السلام کی ذاتی رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر اپنا دفاع کریں، لیکن نوجوان صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، ہم مدینہ شہر سے نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اکثریت کی رائے تھی۔ حضور علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ اب بظاہر مسلمانوں کی تعداد بھی کم، سامان حرب و ضرب بھی کم، قوت بھی کم، اور میدان کے اندر جا کے لڑنا وہ بھی مشکل۔ لیکن جب مشورے میں طے پا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ نہ دیکھیے کہ یہ کام مشکل ہے، اب اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ صحابہ کے ساتھ کیے ہوئے مشورے کے ذریعے جو فیصلہ طے پایا ہے آپ اس فیصلے پر عمل کر گزریے۔ اب سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے 4 حکم دیے تھے۔ یہی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا کھل کر اعلان کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام کی دیگر اہل بیت کی تطہیر بیان کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کی نجاست سے پاک کرنے کا فیصلہ کر چکا۔ اب اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے 4 حکم دیے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو پہلا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے تھے، جو قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے انکار کرنے والے اور آپ کا مذاق اڑانے والے تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعونیوں سے نجات دلانے کا فیصلہ کیا، وہ بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعونی فوجیں آ گئیں، تو اب بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اے موسیٰ، اس وقت ہماری تعداد 6 لاکھ ہے، وہ 6 لاکھ افراد تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے نجات دلا کر لے جا رہے تھے۔ اب 6 لاکھ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے، اے موسیٰ، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ، ہم آرام کی زندگی گزار رہے تھے، تو نے یہاں لا کے مروا دیا ہمیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، تو نے ہمیں یہاں لا کے مروا دیا، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارا۔ بنی اسرائیل کے اس وقت 12 قبیلے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر قبیلے کے لیے اس سمندر میں سے الگ الگ راستہ بنا دیا۔ پانی کی ایک دیوار کھڑی ہے، آگے ایک موٹر وے ہے، پھر پانی کی دیوار کھڑی ہے، پھر آگے موٹر وے ہے، راستہ ہے، خشک راستہ گزرنے کا، پھر پانی کی دیوار کھڑی ہے، پھر آگے راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر کے اس سمندر کے اندر بنی اسرائیل کے لیے 12 راستے بنائے۔
اب یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر ہم اپنی عقل سے سوچنے کی کوشش کریں تو ہماری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ پانی کیسے بغیر کسی سہارے کے دیوار کی طرح کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب یہی بات ہم اللہ رب العزت کی قدرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ذات جس نے اتنے بڑے گنبد نما آسمان کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ذات جس نے اتنا بڑا سورج وہ صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، رات کے وقت غروب ہو جاتا ہے. جب اللہ کی ان قدرتوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والوں کے ایمان اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس رب کے لیے پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کرنا مشکل نہیں ہے. اب اس معجزے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان راستوں سے گزرے، اسی سمندر کے اندر انہی راستوں پر جب فرعون کی فوج آئی تو اللہ رب العزت نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا. ان راستوں سے بنی اسرائیل نکلے، ان راستوں میں فرعونی تباہ و برباد ہوئے، فرعون سمیت. اب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کبھی آ کے کہتے ہیں موسیٰ یہ کیا اتنی بڑی شریعت ہمارے پاس لے کے آ گیا، کون دن میں 5 نمازیں پڑھے، کس کے پاس اتنا وقت ہے، کون گرمی کے اندر روزے رکھے، یہ ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اپنے رب سے ہمارے لیے آسانی مانگ. یہ قوم بدبختی کی ایک انتہا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں یہ قوم، یہ انسان ان احکامات کے اندر رعایت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کی دولت بھی قربان کر دیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے مسیلمہ کذاب کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس وقت 2 مدعی نبوت تھے، ایک مرد تھا ایک عورت تھی، سجا بنت حارث اور مسیلمہ کذاب. دونوں نبوت کے مدعی تھے، دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا، اور جب قوم نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کر لیا، مسیلمہ کذاب کی طرف سے سجاح کو حق مہر میں کیا ملا؟ تو اس نے کہا حق مہر میں اللہ رب العزت نے صبح اور عشاء کی نماز معاف کر دی. اب ذرا غور کیجئے، حکم نماز کا قرآن میں ہے، اس کی وحی خدا کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور معاف کون کر رہا ہے؟ جھوٹا مدعی نبوت. اور کس چیز کی بیان کر رہا ہے کہ نمازیں معاف؟
زکوٰۃ معاف۔ جب انسان دین کے اندر رعایتیں تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ وہ صرف رعایت چاہتا ہے، وہ رعایت اسے کہیں سے بھی مل جائے۔ اب وہ قوم بھی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر رہی ہے، اے موسیٰ تیری اس شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے کوئی آسان سے احکام لا۔ ہمارے ہاں کے ایک منکر حدیث تھے، انہوں نے قوم کے لیے نماز بڑی آسان کر دی تھی، بڑی آسان۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نماز جو مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر عام طور پر پڑھی جاتی ہے، یہ نماز مولوی کی بنائی ہوئی نماز ہے۔ نماز کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے صرف یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مطلب کیا ہے کہ اگر تم کسی مقام پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، نہ تمہیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ قیام کرنے کی ضرورت ہے، نہ رکوع و سجود کرنے کی ضرورت ہے، جس مقام پر بیٹھ کے بھی کہہ دو نا اللہ، تمہاری نماز ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ دین کے اندر سہولتیں تلاش کرنے والے کس انتہا تک پہنچتے ہیں، حالانکہ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں خود نماز کا حکم دینے والا کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز پڑھنا ہے بڑا بوجھل کام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے انہا لکبیرۃ، یہ نماز ہے بڑا بھاری کام، بڑا بوجھل کام۔ ہاں ان لوگوں کے لیے بوجھل نہیں ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، خاشعین، جن کے دل کے اندر خشوع موجود ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے یہ بوجھل نہیں ہے۔ اب اگر نماز اتنی ہی آسان تھی کہ میں گھر میں بستر پہ لیٹے لیٹے ہی کہہ دوں اللہ، نماز ہو جاتی ہے، میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کہہ دوں اللہ، نماز ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو اس کے لیے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ جانتے تھے اس نماز کے لیے کبھی تمہیں سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنے پڑیں گے، کبھی تمہیں گرمی کے موسم کے اندر کھولتے ہوئے گرم پانی سے بھی وضو کرنے پڑیں گے، کبھی تمہیں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے پڑیں گے، کبھی تمہیں گرمی کے موسم میں گرم پانی سے غسل کرنے پڑیں گے، کبھی تمہیں یخ ٹھنڈی ہواؤں کے اندر مسجد کے اندر آنا ہوگا۔ اللہ یہ دشواریاں جانتے تھے، اسی لیے فرمایا انہا لکبیرۃ، یہ ہے بوجھل کام، لیکن ان کے لیے نہیں جن کے دل کے اندر خشوع ہے، جن کے دل کے اندر للہیت ہے۔ اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا، اے موسیٰ ہم ان احکامات پہ عمل نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کوئی آسان سے مسئلے لا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بغاوت کی کہ ہمارے لیے آسان مسئلے لاؤ، مشکل مسئلوں پر ہم عمل نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر
ان کے سروں پہ لا کے کھڑا کر دیا، کأنہ ذلۃ، اس طرح جیسے سائبان کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، سائبان جو ہوتا ہے، چھت جو ہوتی ہے وہ دائیں بائیں ہوتی ہے یا سر کے اوپر ہوتی ہے؟ بعض جاہل مفسرین یہاں تفسیر کرتے ہیں نہیں، وہ طور پہاڑ اٹھا کے سروں پہ کھڑا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ طور پہاڑ کے پہلو میں تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں طور پہاڑ سے ڈرایا، اس کی بلندی کو دیکھو، تم پر میں اس طور پہاڑ کے ذریعے تم پر تباہی مچا دوں گا۔ نہیں، اللہ صاف کہہ رہا ہے کَذُلَّةٌ کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، وہ سائبان کی طرح کھڑا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم سے کہہ رہے تھے، مانتے ہو یا ابھی طور پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا اور تمہارے جسموں کا سرما بن جائے گا، تمہاری ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے گا۔ قوم نے اس وقت کہا، موسیٰ خدا کے لیے اپنے رب سے کہہ یہ مصیبت ہمارے سروں سے ٹالے، ہم تیرے احکامات کو مانیں گے، تیری شریعت کو مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، طور پہاڑ پھر اپنے مقام پہ چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح جو قدم قدم پہ نبی کو اذیت دیتے رہے۔ نبی جب آ کے ان سے کہتا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے، تو کہتے ہم کیسے مان لیں اللہ نے تیرے ساتھ کلام کیا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تیرے ساتھ کلام کرتا ہوا نہ دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ قدم قدم پہ موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، اے میری قوم، اللہ رب العزت نے ہمیں بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا ہے اور فتح کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جہاد سے انکار کر دیا اور کیا کہنے لگے، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کے اس قوم کا مقابلہ کرو، ہم یہاں بیٹھ کر فتح کا انتظار کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، نبی کے لیے کتنی بڑی اذیت کا مقام ہے۔ نبی کے سامنے اس کی شریعت، کلمہ بھی اس کا پڑھیں۔ دیکھیے، نبی کا اگر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، وہ اس کی نبوت کو نہیں مانتا، وہ اگر اس کا حکم نہیں مانتا تو نبی کو کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ یہ اذیت اپنے مقام پہ ہوگی کہ یہ کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ جائے، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا اور نبی کا نماز کا حکم بھی نہیں مانتا تو نبی کو اس سے اذیت نہیں ہوگی۔ نبی کو اذیت کب ہوگی؟ جب میں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کا حکم نہ مانوں، میں نبی کی نبوت کو مان کر نبی کی شریعت پر عمل نہ کروں، میں نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے احکامات کی تعمیل نہ کروں، تب نبی کو اذیت ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایمان والو،
لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس طرح مذاق مت اڑانا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اڑایا تھا۔ تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، قدم قدم پہ نبی کے حکم کو جھٹلایا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی افواہیں پھیلا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر غصہ بہت تھا، لیکن اس کے ساتھ حیا بھی بہت تھی۔ وہ قوم جس قوم کے لوگ برسرے عام، ذرا اپنے معاشرے کے کا بھی جائزہ لے لیجئے اور اس قوم کا بھی، جو قوم برسرے عام مرد اور عورتیں سوئمنگ پولوں کے اندر اکٹھے نہاتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی سوئمنگ پول ہیں جن میں لوگ ادھورے کپڑوں کے ساتھ، جن میں ان کا سطر ننگا ہوتا ہے، جن پر نظر ڈالنا مسلمان کے لیے حرام ہے، وہ قوم، اس قوم کے افراد تو ننگے نہانے والے اکٹھے مل کر اس معاشرے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اندر حیا اتنی تھی کہ وہ شہر سے دور کوئی مقام تلاش کرتے، دریا کا کوئی کنارہ، کوئی چشمہ، جہاں کوئی بھی آنے جانے والا نہ ہوتا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کے غسل کرتے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا تھی، ایک شرم تھی، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ مرد ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ آلہ تناسل ہی نہیں ہے، یہ ہجڑا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حیا پر اس انداز سے تنقید کی کہ یہ قوم کے سامنے کپڑے اس لیے نہیں اتارتا کہ یہ مرد ہے ہی نہیں، یہ قوم کے سامنے کپڑے نہیں اتارتا کہ یہ ہجڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تصور بھی دیا، جو نظریہ بھی دیا، اللہ فرماتے ہیں فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کے ہر الزام اور اعتراض کا جواب دے کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا۔ کیوں؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک عزت والے تھے، حیا والے تھے، شرم والے تھے۔ اللہ ان کی عزت کا رکھوالا تھا۔ اللہ رب العزت نے قوم کے تمام اعتراضات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو دوسرا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔
اللہ کے نبی کو بھی تقوی کا حکم دیا گیا، اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو۔ امت کو بھی حکم دیا گیا، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ اور اتق اللہ، ان کا فرق کیا ہے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے اے میرے پیغمبر اللہ کی وحی لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خبردار کسی اور کا خوف رکاوٹ نہ بن جائے، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی ساری وحی لوگوں تک پہنچا دینا۔ اور ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کی وحی کے ذریعے نبی نے تمہیں جن احکامات کا پابند کیا ہے ان احکامات پر عمل کرنے کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نبی کا کوئی حکم اس سے سرکشی نہ کرنا، نبی کے کسی حکم سے بغاوت نہ کرنا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا نبی کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں۔ اور تیسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اے ایمان والو تم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہو، ہمیشہ 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 سچا اور سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ ووٹ لینے کا معاملہ ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا، ووٹ دینے کا معاملہ ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ کسی سے مشورہ کرنا ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا، کسی کو مشورہ دینا ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا، برادری کا معاملہ ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا، قوم کا معاملہ ہو تو سیدھا راستہ اختیار کرنا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ تمہارے خوشی اور غمی کے معاملات میں، تمہارے برادری اور قومیت کے معاملات میں، تمہارے پرسنل اور اجتماعی معاملات میں، خدا اور خدا کے رسول نے تمہارے لیے جو طریقہ متعین کر دیا ہے وہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ تمہاری شادیاں اسی سیدھے راستے کے مطابق ہو، تمہاری غمیاں اسی سیدھے راستے کے مطابق ہو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرنا، کبھی راستہ اختیار کرنے میں کجی اختیار نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تیسرا حکم ہے۔ اور چوتھا حکم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور یہی چیز ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی کے اعلی مقام پر وہ نہیں جو تمہاری کرسی اقتدار پر ہے، کامیابی کے اعلی مقام پر وہ نہیں جو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند ہے، کامیابی کے اعلی مقام پر وہ نہیں جس کے پاس طاقت اور پاور ہے، بلکہ کامیابی کے اعلی مقام پر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرنے والا ہے۔ پرسنل معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں،
سماجی معاملات ہوں، ریاستی معاملات ہوں، حکومتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، تجارتی معاملات ہوں، اخلاقی معاملات ہوں، تہذیبی معاملات ہوں، تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی فقد فاز فوزا عظیما، کامیابی کے اعلی مقام پر وہ ہے۔ اس کے بدن پر پھٹا ہوا لباس ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے پیوند لگے کپڑے ہیں، لیکن وہ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کامیابی کے بلند مقام پر ہے۔ لیکن ریشمی بستروں پر سونے والا، ایسی کمروں میں زندگی بسر کرنے والا، ایسی گاڑیوں میں سفر کرنے والا، ریشمی قالینوں پہ چلنے والا، خدا اور خدا کے رسول کا فرما بردار نہیں ہے تو خدا کا قرآن کہتا ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہے، وہ کامیابی کے کسی مقام پر نہیں ہے۔ کامیابی کے اعلیٰ اور بلند مقام پر صرف وہی فائز ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہے، وہ کامیابی کے سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ 4 حکم دینے کے بعد پہلا حکم کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی کو اذیت دینے والے نہ بنو۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، امت کے سارے نہیں، امت کے خاص اعمال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روضہ اقدس میں فرشتوں کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ اب جب امت کے اچھے اعمال حضور پر پیش کیے جاتے ہیں، حضور کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھتا ہے، حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور جب امت کے برے اعمال حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو حضور علیہ السلام رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے، نبی کو رنجیدہ کرنا، اس کو اذیت دینا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہمارا یہ عمل جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بے حیائی اور فحاشی کے اعمال، یہ جھوٹ اور غیبت کے اعمال، یہ جھوٹی شہادتیں دینے کے اعمال، یہ بد اخلاقی اور بد کرداری کے اعمال، یہ جو ہماری ثقافت کے نام پر، تہذیب کے نام پر ہم جو اخلاق کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ، اگر یہ اعمال ہمارے من حیث القوم نبی تک پہنچیں تو نبی کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نبی کی اذیت کا باعث بنے کہ نہ بنے؟ جبکہ اللہ کہتا ہے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ مت اختیار کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اب اللہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ نبی کو اذیت نہ دینا، دوسرا حکم یہ دیا سیدھے راستے پر قائم رہنا، تیسرا حکم یہ دیا اللہ سے ڈرتے رہنا، اور چوتھا حکم یہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں 4 حکم دے کے اس کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت
ہر عمل کے بدلے میں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم یہ 4 عمل کرو گے میں تمہیں 2 بڑے انعام دوں گا۔ پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، جب تم خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت کا جذبہ لے کر اپنی ہمت اور اپنی توانائی اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دو گے، اللہ تمہارے لیے ہر نیک عمل کو آسان بنا دے گا، تمہارے ہر عمل کی اصلاح کر دے گا، پھر نیکی کی طرف چلنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ اب جو لوگ نماز کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے نماز میں دشواری ہے، لیکن جو لوگ نماز کے عادی ہیں، جن کا زندگی کا معمول بن چکا ہے، ان کو وہ دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، پہلا صلہ یہ دوں گا کہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا، نیکی پر چلنا تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ اور دوسرا صلہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب یہ 2 اللہ رب العزت کی طرف سے انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان 4 احکامات پہ عمل تم کر لو، تمہارے لیے نیک عمل آسان بنانا میرا کام ہے، تمہارے اعمال کی اصلاح کرنا میرا کام ہے، تمہارے پچھلے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا